على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اہل عشق و محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات پا کر قربت رسالت میں آپ کی خیر پاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مطہرہ سے محبت کی خیر پاتے ہوئے آپ تمام احباب آج 11 محرم الحرام کا جمعہ نصیب ہو رہا ہے، اور محرم الحرام بالخصوص آل پاک کے شہزادے اور ان شہزادوں میں وہ ہستی جو حقیقی معنی کے اندر آقا علیہ السلام کے خون والے، آقا علیہ السلام کی چاہت والے، حضور علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو راکب دوش سوار مصطفیٰ ہیں، حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والے، اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اقدس پر کھیلنے والے ہیں، جن کی تکلیف سے حضور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں اور جن کے خوش ہونے سے حضور خوش ہو جائیں، جن سے محبت سے حضور کی محبت مل جائے، اور اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، جن سے محبت کرنے سے اللہ بھی بندے سے محبت شروع کر دے۔ یعنی شہزادہ ہے گل گم قبا، پروردہ ہے آغوش مصطفیٰ، جانے فاطمہ الزہرا، جگر گوشہ ہے مولا علی المرتضیٰ، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے وہ عظیم شہادت جس پیغام حریت نے آج تک جب اندھیرے چھاتے ہیں تو فکر حسینی ایسا چراغ اور سورج بن کر ابھرتا ہے، پھر سارے غموں کے اندھیرے اور تاریکی کے اندھیرے چھٹتے ہیں، اور حسینیت کے صدقے رب سویرا طلوع کر دیتا ہے۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے پچھلا موضوع میں نے سیدہ کائنات کی مناقب پر چھوڑا تھا، آج ہم ان کے شہزادوں کے مناقب سے آگے بات کر رہے ہیں، اور براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں نے 2 جگہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت سورہ احزاب شریف کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کا خاص شان نزول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آئے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا. جب وہ آ گئے تو وہ اصل میں خاندانی غلام نہیں تھے، غلام بنائے گئے تھے. باوجود اس ڈیٹیل میں اب نہیں جا رہا. ان کے والدین کو پتہ لگا، چچا کو اور ان کے باپ کو حارث کو، کہ ہمارا بیٹا مکہ شہر کے اندر فلاں قریشی اور ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو سال بیت چکے تھے، بچپن میں دیکھا تھا، اور جب خبر ملی تو باپ کی امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے. وہ حضور کی بارگاہ میں کسی طرح حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ ہم اپنا بیٹا لینے آئے ہیں، جو معاوضہ آپ کہیں گے ہم وہ دے کر اسے آزاد کروا لیں گے. حضور نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں باپوں کو بیٹوں سے جدا کرنے والا نہیں ہوں. اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو میں روکوں گا نہیں اور بلا معاوضہ جانے دوں گا. حضرت زید کو بلایا، ابو جی کو دیکھا، انہوں نے چچا کو دیکھا. وہ ہجر و فراق اور مشکل زندگی جو گزری تھی، وہ ابا جان سے لپٹے رو رو کر، برا حال باپ بیٹے کا. اور باپ نے کہا چلو بیٹا، اجازت مل گئی ہے تمہارے آقا سے، تمہیں لے چلو. کہا ابا جان بات یہ ہے، آپ میرے باپ ہیں، مگر باپ کی محبت سے بڑھ کر اگر میں نے کسی کے پاس محبت دیکھی ہے وہ یہ میری ہستی ہے، یہ میرے آقا ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی باپ کو چھوڑے، مگر میں اس وقت آپ کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے کریم آقا کو نہیں چھوڑ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بڑی پسند آئی، وفا بڑی پسند آئی، اور حضور نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا. اب ہوا یہ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے تو اس دور میں منہ بولے بیٹے کو ہی اصل بیٹے کی طرح اس کے منہ بولے باپ کی طرف سے ہی بلایا جاتا تھا. توجہ رہی، یہ بڑی عام باتیں میں کر رہا ہوں، یہ میں نے جوڑنا ہے اسے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اسامہ بن محمد کہنا شروع کر دیا. زید بن محمد، زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اور جب یہ بات ہوئی رب نے فوراً آیت اتاری، کہا میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے. حضرت طیب و طاہر، حضرت قاسم اور پھر حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم بچپن میں وصال فرما گئے. وجہ یہ تھی رب نے کہا میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. تو پھر مالک باپ ہونا تو بڑی شفقت کی بات ہے. ولکن رسول اللہ، مقام یہ ہے جس پر اپنے ماں باپ کو قربان کیا جاتا ہے وہ میرے مصطفیٰ ہیں. اور اگلی بات حضور کی طرف سے کہ جتنے
جتنے بھی ماں باپ کی محبت اکٹھی کر لو، ان محبتوں کا جتنی بھی انتہا بناؤ، میرے مصطفیٰ کی محبت اپنی امت کے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب حضور کے شہزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے، وجوہات وہ یہ بتائی جاتی ہیں کہ رب نہیں چاہتا تھا، ایک تو کہ آقا علیہ السلام حکمت مشیت تھی کہ حضور کے شہزادے جوان ہوتے، کیوں؟ اگر جوان ہوتے اور پہلا طریقہ کہ نبی نہ ہوتے تو باقی نبیوں کو حضور پر فضیلت مل جانی تھی جزوی، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، تو یہ ایک فضیلت جزوی مل جاتی۔ رب چاہتا تھا ایسا بھی نہ ہو، اور اگر جوان ہوتے اور نبی ہوتے تو پھر حضور خاتم النبیین نہیں رہتے تھے، ادھر تاجدار ختم نبوت کا تاج تو رب نے آقا علیہ السلام کی حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہی حضور کو عطا کر دیا تھا کہ کوئی نبی رسول میرے محبوب کے بعد نہیں آئے گا۔ اس نسبت کے ساتھ اب رب نے پھر آقا علیہ السلام کی نسل کہاں سے چلائی، اور ادھر جب بچے وصال کر گئے بچپن میں تو کافر تانا دیتے تھے کہ ان کا دین اب چند دنوں کا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا دین کیسے چلے گا جب ان کی نسل ہی نہیں اور نسب ہی نہیں رہے گا، تو دین کی اصل وارث صحابہ ان کے ساتھی وہ بھی تو ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ انہوں نے سب کچھ کیا، مگر گھر والوں کی طرف تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس نسبت کے ساتھ حضور کے دل پہ بوجھ آیا، رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، بے شک حبیب بالکل آپ نے گھبرانا نہیں، ہم نے ہر چیز میں آپ کو کثرت دی ہے، علم میں بھی، حلم میں بھی، مقام میں بھی، مرتبے میں بھی، عطا میں بھی، خزانوں میں بھی، حتیٰ کہ اولاد میں بھی ابھی تیری ہی کثرت ہوگی۔ اب آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ اور تیسری آیت ان شانئک هو الابتر، حبیب جو تجھے بے اولاد ہونے کا تانا دیتا ہے میں بتاتا ہوں وہی ابتر ہے، وہی جل کٹا ہے۔ یہ حضور رب ایسی باتیں کر رہا اپنے محبوب کے لیے۔ اب آگے اب یہاں سے مرکزی نقطہ اختیار کر جاتا ہے سیدہ کائنات کی ذات اور ان کا گھرانہ۔ اب کہاں سے نسب چلے، کہاں سے نسب چلے؟ رب نے کہا حبیب ہوتا تو یہ ہے سب کے نسل اور سب کے نسب اور سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، مگر تیری بات مختلف ہے، تیرے لیے تیرا نسب تیری بیٹی فاطمہ سے چلے گا، تیری فاطمہ سے چلے گا۔ اور اس لیے حسن و حسین مرکزی نقطہ اختیار کر گئے کہ وہ نسب مصطفیٰ والے ہو گئے، وہ نسل مصطفیٰ والے ہو گئے۔ وہ آقا علیہ السلام پر جو ایمان لے آیا حضور کے فرامین کے مطابق، اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرے اس پر لازم ہے وہ فاطمہ، علی، حسن و حسین سے بھی محبت کرے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ اب حسنین کریمین ان کی شانیں بھی دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد سے نکلا ہے۔ کس سے؟ حمد سے نکلا ہے۔ حمد سے ہی احمد ہے، جس جیسا رب نے کوئی بندہ ہی نہیں بنایا، یعنی جو رب کی تعریف سب سے اعلیٰ کرنے والے ہوں وہ احمد ہیں۔ اور دوسرا نام محمد وہ حضور کا جو نام محبوبیت کا مقام ہے، احمد وہ ہے جو رب کی تعریف کرنے والا ہو، اور محمد وہ ہے جس کی رب تعریف کرتا ہو۔ حسن و حسین کی بات کے پاس حضرت امام حسن اور امام حسین سے پہلے حسن و حسین
پورے عرب میں کبھی کسی نے نام یہ نہیں رکھے تھے. رب نے ان کے ناموں کو، اور حسن و حسین اصل میں جنت کے 2 ستون ہیں. ہائے ہائے، رب نے ان کے ناموں کو جنت میں بھی چھپا کے رکھا. اور جب سیدہ کائنات کے ہاں امام حسن پیدا ہوئے، مولا علی ان کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے. دوسرے شہزادے پیدا ہوئے، نام حرب رکھنا چاہا، فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے. اور یاد رکھیے، جس طرح آقا کے نام عرشی ہیں، احمد اور محمد حمد سے نکلے ہیں، اسی طرح حسن خدا بندی کی خیر پاتے ہوئے حسن و حسین رب نے عرشی نام مصطفیٰ کے لالوں کو عطا کیے ہیں. یہ مقام حسنین کریمین ہے. اور پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کے رشتے قیامت میں ختم ہو جائیں گے، سب کے رشتے کٹ جائیں گے، مگر میرا اور میرے نسب کا رشتہ قیامت میں بھی نہیں کٹے گا. کیسے کٹے؟ عقل دیکھیں نا. جنتی عورتوں کی سردار کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا. اور جنتی نوجوانوں کے سردار کون؟ حسن و حسین. اور جنت جن کو رب نے ملک کر دی وہ میرے مصطفیٰ ہیں. اس میں ایک اور نقطہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسی محبت کے ساتھ، اسی چاہت کے ساتھ کہ حسنین کریمین کا یہ تعلق، آقا علیہ السلام ان سے کتنا پیار فرماتے، کتنی محبت فرماتے اور ان سے چاہت کا اظہار فرماتے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن و حسین آپ کے سامنے یا آپ کی گود میں کھیل رہے تھے. عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں. فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ یہ میرے گلشن کے 2 پھول ہیں جن کی مہک کو میں سونگھتا ہوں. آقا علیہ السلام سارے اپنے بچوں کو چومتے ہیں، حضور حسن و حسین کو سونگھتے تھے. یا آقا علیہ السلام ان سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. پھر آقا علیہ السلام مولا علی روایت کرتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیاد حسن و حسین فقال من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ. آج کو حدیث کو ذرا دل کے کان لگا کے سننا اور اپنے نصیبے پر فخر کرو جنہیں محبت حسنین مل گئی ہے، جنہیں محبت اہل بیت مل گئی ہے، جنہیں محبت اہل بیت کا سبب مل گیا ہے. فرمایا مولا علی روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، فرمایا آقا علیہ السلام نے ننھے ننھے حسن و حسین کے دونوں بازو پکڑے اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی مقام پر جمع ہو جائے گا. آپ سمجھے ہیں؟ جنت مل جانا ہی بڑی بات ہے. اور حضور فرما رہے ہیں جو ان پنجتن پاک کے گھرانے سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان کا احترام کرتا ہے، جو ان کا ادب کرتا ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، جو ان سے نسبت رکھتا ہے، فرمایا جنت میں وہ میرے مقام میں میرے ساتھ ہوگا. ہم اسے عام محبت سمجھ بیٹھے ہیں. پھر حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین سے فرمایا، یہ جملے سننے والے ہیں، اور کربلا کے پس منظر میں دیکھو یزیدیوں نے جنگ کس سے کی ہے، اس حدیث کو سمجھو. فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. فرمایا سن لو حسن و حسین، علی و فاطمہ
کہا مجھ مصطفیٰ کی اس سے صلح ہے۔ اب پتہ لگا یزید حسین سے نہیں، اصل میں مصطفیٰ سے لڑ گیا تھا۔ اس کو حیا نہیں رہا کہ یہ کون تھے، امام حسنین کریمین کون تھے۔ اب ایک اور حدیث سنائی حضور نے، فرمایا حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو رب کو کہے مالک تو بھی اس سے محبت کر؟ ہے کسی کی جرت؟ اور حضور رب سے کہہ رہے ہیں مالک میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ ہائے 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 ہائے، یہ روایت بھی امام ترمذی لا رہے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، رب کے محبوب بن گئے، مقام مل گیا۔ اب آگے آ جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یہاں میں اور حدیث سناتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ پھر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا جو حسین سے محبت رکھتا ہوگا۔ لوگوں اللہ سے محبت بندے کا کرنا تو بنتا ہے، مگر حضور فرما رہے ہیں احب اللہ، اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، من احب حسینا، جو حسین سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت کے مظاہر بتا رہا ہوں، یہ مقام حسنین کریمین میں آپ کو اس جمعہ کی بہترین مجلس حسینہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، منظر دیکھیے گا، فرمایا آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، کبھی کبھی یہ بھی کیا کریں اس نیت سے اپنی اولاد کے ساتھ کہ حضور نے ایسا کیا ہے۔ ایک کندھے پر امام حسن تھے اور ایک کندھے پر امام حسین تھے، اور مدینے کی گلیاں ہیں، حضور چل رہے ہیں، آپ دونوں کو باری باری چومتے، کبھی حسن مجتبیٰ کو چومتے۔ واہ، ان گھڑیوں کے باری جاؤں وہ منظر کیسا ہوگا، ابو بکر و عمر دیکھ رہے ہوں گے، یہ دیکھو حسین پاک کتنے نصیبے والے ہیں، حسن پاک کتنے نصیبے والے ہیں، چومتے کبھی امام حسین کو چومتے، یہاں تک کہ ایک شخص پاس آ کے رکا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ واقعی آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنا رہا ہوں۔ آئیں نانا نواسے کا اور پیار کا منظر بتاتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں حسنین کریمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل کر آئے، بس ان میں سے جب ایک پہنچا تو آپ نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈال دیا، اور پھر دوسرا پہنچا تو دوسرا بازو کے گلے میں ڈال دیا، اور دونوں کو باری باری چوما، اور چومنے کے بعد پھر فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ میں لفظ اور انداز بدل بدل کر آپ کو ایک ہی مقام پر لا رہا ہوں، اور مقام اہل بیت بار بار سمجھ لگے کہ حسین کون ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ کا غضب ہوا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا اسے اللہ نے آگ میں داخل کر دیا۔
یہ میں نے آپ کو چند احادیث سنائی، اور یہ ساری روایتیں کن سے ملی؟ حضور نے کر کے بتایا، تو صحابہ نے روایت کر کے بتایا کہ ہمارا عقیدہ محبت حسنین میں کیا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس حسنین کریمین گھوڑے پر جا رہے ہیں۔ اور ایک اور تعلق بھی بتا دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت امام حسین کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اب وہ گھوڑے پر جا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑی ہوئی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس آپ کا تو اپنا مرتبہ بڑا ہے، کہا تم سمجھے نہیں حسنین کون ہیں؟ ان کی باگیں پکڑنا، ان کی سواری کی باگیں پکڑنا میں اپنا فخر سمجھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں یزدگرد کی بیٹی شہربانو آئی، فتح ہوئی، شہربانو آئی، حضرت فاروق اعظم نے اعلان فرمایا شہزادی ہے، شہزادے کو ہی دوں گا۔ لوگ سمجھے شاید اپنے بیٹے کو دیں گے، فرمایا نہیں، ہمارا شہزادہ حسین ہے۔ حضرت شہربانو حضرت امام حسین کے عقد میں آئی۔ اب اس سارے منظر پر اب آتا ہوں کربلا کی طرف، اور یہ بات آج کے نقطے پہ رکھتے ہیں اس مختصر وقت میں۔ امام علی مقام کی شہادت کو اتنا دوام کیوں ملا؟ کیا اتنا دوام کیوں ہے امام حسین کی شہادت کو؟ مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی بھی شہید ہوئے، سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، امام حسن مجتبی آپ کی شہادت زہر خانی سے ہوئی۔ اور ایک جملہ کہوں، تاریخ کبھی پڑھ کر دیکھیں، آل پاک کے ساتھ جو کچھ اس وقت اور اس کے بعد ہوا، یہ سب سے میرے لیے جملہ کہنا مشکل ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے سب سے زیادہ مصائب اور آزمائش برداشت کی ہے، اور غیروں سے نہیں، اپنے نانا کے امتیوں سے۔ اب امام علی مقام کی شہادت اتنا دوام کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں، ہر نعمت اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس نعمت کو حضور کے صدقے ہم سے ہمیں ملی ہے۔ ایمان کس کے صدقے ملا؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام، معاملات، اخلاق، کردار ہمیں حضور کی وجہ سے مل رہا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام کی سیرت میں ایک چیز نظر نہیں آ رہی، اور وہ ہے شہادت۔ ساری نعمتیں ہیں مگر شہادت، حضور علیہ السلام زخمی بھی ہوئے، آقا علیہ السلام کو زہر بھی دیا گیا، مگر آقا علیہ السلام کے لیے رب نے فرما دیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، حبیب آپ کا رب آپ کو بچا لے گا، لوگوں سے بچا کے رکھے گا، یہ آپ کو گزیر نہیں پہنچا سکتے۔ اب شہادت، اور حضور نے خود دعا فرمائی، مالک میرا دل کرتا ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ مگر آقا علیہ السلام کی دعا تو رد بھی نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کیا جائے؟ رب نے اس الوہی انتظام کے لیے اپنے محبوب کے باب سیرت کے باب شہادت کو مکمل کرنے کے لیے حسن و حسین کو چنا، حسنین کریمین کو چنا، انہیں سامنے لایا گیا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ خطبہ جب درس ہو رہا ہوتا ہے نا، میں اب یہ بات سب کن کہہ رہا ہوں، درس ہو رہا ہوتا ہے تو درس کے دوران ذاتی وظائف نہیں کیے جاتے، تسبیح، ذاتی وظیفہ کرنا منع ہے، قرآن و سنت کا درس سننا لازم ہے، یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اب آگے چلیں، تو عرض کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے ان دو شہزادوں کو چنا۔ اب بیٹے نہیں تھے، بیٹے ہوتے
تو وہ مکمل ہو جاتا سیرت شہادت کا باب. بیٹے بھی نہیں تھے مگر حضور نے کبھی حسن و حسین کو نوازا بھی نہیں کہا. اب سوال, اور اس کے لیے سیدہ کائنات کی ذریت کو چنا گیا. شہادت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے شہادت سری اور ایک ہوتی ہے شہادت جہری. سری یہ ہے چھپ کر شہادت, زہر دے دیا گیا. اس شہادت کے باب کو امام حسن مجتبی نے پورا کیا, اور جہری کو اب اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اجمعین آقا کے وصال کے بعد جب ان کا دل کرتا کہ آقا علیہ السلام کی شبیہ کو دیکھا جائے, احادیث بڑی بڑی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم مولا علی کے دروازے پر جاتے اور حسنین کریمین کو باہر بلا لیتے, اور دیر تک صحابہ انہیں دیکھتے رہتے اور فرماتے سر سے لے کر ناف تک شبیہ مصطفیٰ حسن مجتبی ہے, اور ناف سے لے کر قدموں تک شبیہ مصطفیٰ حسین مجتبی ہے, اور دونوں کو تک کر صحابہ کہتے علی یہ آپ پر تو نہیں ہے, یہ تو مصطفیٰ پر ہے. تو مولا علی کہتے ہاں یہ انہی کی آل اور اولاد جو ہیں. ایک اور نقطہ دے دوں, یہ اس میں آ گیا بیچ میں, یہ 5 لوگ پہلے اہل قریش و ہاشم کہلاتے تھے, مگر جو سیدہ کائنات کی ذریت والے ہو گئے, حضور کے نسب والے ہو گئے, حضور نے ان کو خود سید کا ٹائٹل عطا فرمایا. خود سید کہا ہے, حضور سید, سیدہ کائنات سید, اور سیدہ شباب الاہل جنہ سید, اور مولا علی اس لیے سید ہیں کہ ان کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا ہے. آپ کی باقی اولادیں بھی ہیں, وہ اولادیں علوی کہلاتی ہیں, سید نہیں کہلاتی. سید وہی ہے جو سیدہ پاک کے نسب سے ہے. ہائے 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 ہائے, سید وہی ہے. اب واپس پلٹتا ہوں, اب دونوں شہزادوں کو چنا, تربیت بھی کی جا رہی ہے, ان کے پاس سب کچھ جولی میں, اس جولی میں اور سینے پر کھلایا جا رہا ہے جہاں پر رب کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں. تیاری کروائی جا رہی ہے. اپنے سجدوں کو طول کس کے لیے حضور دے رہے ہیں, کس کے لیے اپنی نماز اور سجدے کو 72 دفعہ تک تسبیح سجدہ کو لے گئے, کیا بتا رہے ہیں. اور کبھی حسن و حسین کو پکڑ کر کہتے ہیں لوگوں میرے بعد بھی ان کا خیال رکھنا, میں دیکھوں گا تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو. یہ امام حسن حسین اور امام حسین السلام نے اس لیے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دی کہ وہ اپنے نانا کے شہادت کے باب کو مکمل کر سکیں. شہادت کا آغاز تو حضور کی سیرت سے ہو گیا تھا, مگر انتہا حسنین کریمین نے کر کے دکھائی. میں آگے پھر اس مضمون کو لے کے جائیں گے وقت دیکھتے ہوئے. عرض کر رہا ہوں کیسے خیبر کے موقع پر حضور کو زہر دیا گیا مگر اثر نہ کیا, اور اس زہر خانی کے لیے شہادت سری کے باب کو امام حسن مجتبی نے پورا کیا. ٹھیک ہو گئی بات. شہادت جاری کے جنگ کرتے ہوئے, لڑائی کرتے ہوئے, دشمن کے تیر سے, دشمن کے تلوار سے زخمی ہو, اور زخمی ہو کر اپنی جان آفریقہ کے سپرد کر دے, یہ شہادت جاری ہے. امام علی مقام میں یہ امام حسین کی شہادت نہیں تھی. یہ شہادت کو جو اتنا دوام ملا ہے, لوگ پریشان ہیں آج تک کہ اتنا دوام ذکر حسین کو کیوں ہے, شہادت حسین کو کیوں ہے. ارے تمہارے پردے ابھی اٹھے نہیں, اصل میں یہ شہادت حسین نہیں, شہادت مصطفیٰ ہے. اس وجہ سے اسے اتنا دوام ہے. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے, بھئی جس کی شہادت ہو اس کو تو میدان میں ہونا چاہیے. آئیں اس کے لیے میں حدیث دیتا ہوں آپ کو. سیدہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں. اب اس کا پس منظر کیا تھا, شہادت کیوں ہوئی, وہ پھر اگلا جمعہ کو بیان کروں گا. آج کا نقطہ صرف اس پر دے رہا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے. گرو نانک جیسا بول اٹھا, سکھوں کا پیشوا ہے, مسلمان ہے, سکھوں کا,
اسے کسی نے کہا بابا جی آپ جگت گرو ہیں کہ بہت بڑے گرو. کہنے لگا جگت گرو میں نہیں, جگت گرو حسین ہے. ایسی کرنی کر گیا جو سنے سو روئے. اب حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو میں نے عصر کے بعد 10 محرم کو عصر کے بعد دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر اقتصر داڑھی مبارک کے بال غبار آلودہ ہیں, چہرے پر عجیب قسم کا دکھ طاری ہے. میں نے پوچھا صحیح آقا علیہ السلام سے یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے آپ کی, کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں, میں حسین پاک کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں. اور دوسری روایت میں آتا ہے اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کو آقا علیہ السلام نے مکہ میں زیارت کروائی اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت شیشی تھی جس میں خون تھا. پوچھا یا رسول اللہ یہ شیشی کیسی ہے؟ فرمایا اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. ذہن میں اگر آ جائے ایک شیشی میں 72 تنوں کا خون کیسے آ گیا؟ اسی طرح آ گیا جس طرح وضو کے برتن میں 1400 صحابہ کے لیے وضو کا پانی آ گیا. عرض کر رہا ہوں اب اوروں کی شہادت تو بعد کی بات, حضور خود جس نے مثالی اپنی شان کے مطابق اس وقت میدان کربلا میں تھے اور حسین پاک کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے ہوں گے حسین آج میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھنا, حسین گھبرانا نہیں, علی اکبر بھی میرے پاس آ رہا ہے, علی اصغر بھی میرے پاس آ رہا ہے, عام بھی میرے پاس آ رہا ہے, محمد بھی میرے پاس آ رہا ہے, حسن کا لال قاسم بھی میرے پاس آ رہا ہے, مگر حسین گھبرانا نہیں, تم نے بھی میرے پاس آنا ہے, ہم عصر کی نماز اکٹھے جنت میں ادا کریں گے. حسین گھبرانا نہیں. اور اوروں کی شہادت کے لیے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے. کربلا میں عجب منظر تھا, حسین کو لینے کے لیے خود مصطفیٰ آئے تھے. یہ مقام حسین پاک ہے. آپ نے اپنے نانا کے باب سیرت میں شہادت کے باب کو مکمل کیا ہے. اس وجہ سے قیامت تک اب حسین حسین ہوگا. حسین کسی فرقے کی ملکیت نہیں, ہر وہ جس کے دل میں ایمان ہے, ہر وہ جو مسلمان و مومن ہے, جس کو آقا سے محبت, آقا کی ذات سے محبت, حضور کی سیرت سے پیار, جسے پیار ہے وہ حسین بھی اس کے لیے ہی پیارا ہے. اور رب نے کہا حسین تو مصطفیٰ کا لال ہے, مگر تو نے جس طرح میری بندگی کو اس منظر میں دہرایا ہے اب قیامت تک عبادت بھی کہے گی مالک ایک سجدہ شبیری اور ہو جائے, اور ہو جائے, اور ہو جائے. آؤ اس پیغام محبت کو سمجھو, اپنے دلوں سے محبت اہل بیت کو اجاگر کرو کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے, محبتوں کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت, ہرا بھرا ہے اب بھی شجر حسین کا ہے.